السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ پیچھے کے شور کو اگنور کرنا اگر کوئی بھی آواز آئے، ویسے میں ہر بار یہی بولتی ہوں پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی آواز آتی ہوگی پیچھے سے۔ خیر یہ سب چھوڑتے ہیں، تو ہم ناول کو شروع کرتے ہیں۔ آج میں اندھیرا اجالا پوسٹ کرنے والی ہوں، کیونکہ یار بات یہ ہے نا کہ قلب سکون میں نے لکھی ہے نہیں لکھی یہ میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی۔ دوسری بات یہ کہ اگر میں نے اسے لکھ بھی لیا ہے نا، تو بات یہ ہے کہ میں اسے ابھی پوسٹ نہیں کرنا چاہتی۔ وہ اس لیے کیونکہ ہو سکتا ہے اس میں کچھ سینز ایسے ہیں جو آپ کو دکھ دیں، مطلب آنے والی ایپیسوڈز میں ہو سکتا ہے ایسے کچھ سینز آئیں جو آپ کو دکھ دیں، یا لگا لو مطلب ہو سکتا ہے خوشی بھی ملے یا دکھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی ایک کریکٹر ہو شاید جس کی وجہ سے آپ کو برا لگے، کچھ بھی سمجھ لو، مطلب کچھ بھی کہہ سکتے ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ آج ہم پھر اندھیرا اجالا پوسٹ کر لیں۔ ویسے بھی میں نے اس کو لکھ کے رکھا ہوا تھا، تو میں نے سوچا ہم ابھی یہی پوسٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے پھر ابھی اس کو ایڈٹ کیا جلدی سے، اور پھر تو اب میں پوسٹ کر رہی ہوں، مطلب اس کا وائس اوور دے رہی ہوں۔ تو باقی میں اس کو بھی PDF میں دے دوں گی، اور آپ لوگ پڑھو گے تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ لوگ پڑھنا ضرور، ٹھیک ہے؟ تو اب میں پوسٹ مطلب زیادہ باتیں نہیں کرتی، تو اب میں نا اس کی وائس اوور دیتی ہوں، اوکے؟ ساحل عثمان کے گھر کے باہر کھڑا بیل بجا رہا تھا۔ عثمان نیند کی حالت میں آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا اور دروازہ کھولا۔ ساحل کو دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کل تو بڑی شان سے بول رہے تھے کہ سارا سامان اور لوگوں کو صحیح سلامت واپس لے آؤ گے، تو سامان اور لوگ کہاں پر ہیں؟ اور یہ چوٹ کیسے لگی ہے؟ تیری وجہ سے ہی لگی ہے۔ اور پھر عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا، چل تیرے بندوں کو پلسٹر کروایا ہے، اس کے پیسے دینے ہیں۔ تو کمپنی کا مالک ہے، میں نہیں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تیرے بندوں کے لیے تیرے بندوں کے لیے۔ اچھا رکو، میں اپنا نائٹ ڈریس تو بدل لوں۔ تجھے کس نے کہا تھا پنک کلر کا نائٹ ڈریس پہن؟ تیری سزا ہے، تو اسی طرح چلے گا۔ اور ساحل عثمان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے دروازے سے باہر لے گیا۔ کچھ دیر بعد ان کی بائک ہاسپٹل کے باہر آ کر رکی۔ عثمان اور ساحل ہاسپٹل میں جانے لگے جب باہر گارڈ کھڑا تھا۔ ساحل آگے نکل گیا اور گارڈ نے عثمان کو روک لیا، اور عثمان نے ساحل کو آواز لگائی، ساحل۔ ساحل واپس پیچھے آیا۔ گارڈ بولا، یہ ایمرجنسی وارڈ ہے، پاگلوں کی وارڈ دوسری طرف ہے۔ اور پھر عثمان بولا، میں پاگل نہیں ہوں۔ تو کون صحیح دماغ ہوتے ہوئے نائٹ ڈریس میں، وہ بھی پنک نائٹ ڈریس میں، ہاسپٹل آتا ہے؟ میں پاگل نہیں ہوں۔ ہر پاگل یہی کہتا ہے کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ ساحل تم کچھ بتاؤ گے ان کو کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ یہ تھوڑا سا پاگل ہے گارڈ، پر ابھی پورا نہیں ہوا۔ جب پورا ہوگا تو میں اپنے پیارے دوست کو خود پاگل خانے لے کے آؤں گا، لیکن فی الحال ہمیں اندر جانا ہے ڈاکٹر کے پاس۔ اور پھر وہ اندر آ گئے۔ ساحل عثمان کو لے کے کاؤنٹر کی طرف چلا گیا۔ تیرے بندوں کو پلسٹر ہو گیا ہے، اب مستری کو پیسے دے دے۔ عثمان نے اپنا کریڈٹ کارڈ نکالا جب ساحل عثمان کے کان میں بولا، تھوڑے زیادہ پیسے دی، کنجوسی نہ کری۔ تیرے بندوں کے ساتھ ساتھ ان مستریوں نے تیرے مینیجر کو بھی پلسٹر کیا تھا۔ عثمان نے غور سے ساحل کو دیکھا، جس کے صرف ہونٹوں کے پاس چھوٹا سا کٹ لگا تھا۔ تب ہی سب پیپر فل کر کے عثمان اپنی کمپنی کے لوگوں کو دیکھنے چلا گیا۔ اب آپ سب کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ہیں، ان میں سے ایک بولا تھا۔ آپ سب کو یاد ہے آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اور پھر وہ سب ہی یہ بولے کہ ہمیں یاد نہیں ہے، ہم بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب ہوش میں آئے تو ہاسپٹل میں تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سب آرام کریں۔ اور تب ہی عثمان نے ساحل کو اشارہ کیا، اور پھر وہ لوگ ہاسپٹل سے باہر چلے گئے۔ اب تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ یہ سب کیسے ہوا تھا؟ تمہیں یہ سب کیسے ملے تھے؟ اور تمہیں ہونٹوں پہ کیا ہوا ہے؟ اس وقت ساحل اور عثمان اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ کچھ نہیں یار، وہ میرا دوست ہے نا، میں نے بتایا تھا تجھے، پولیس میں ہے۔ اس کو میں نے بتایا سب کچھ، تو اس نے میری مدد کرنے کا سوچا، اور اپنے بڑے آفیسر کو کچھ بتائے بنا ہی اس کیس کو سنبھال لیا، اور ان لوگوں کے علاقے میں چلا گیا۔
تیرا دوست تو بہت بہادر ہے ساحل، اپنے آفیسر کو کچھ بتائے بنا ہی ہماری مدد کرنے چلا گیا۔ اس کی جاب بھی جا سکتی تھی۔ ساحل نے دل میں سوچا، جاب گئی بھاڑ میں، جان جا سکتی تھی۔ دیکھ لے بس، میرے دوست کا ٹشن ہی الگ ہے۔ پر ہوا یہ، وہ چلا تو گیا تھا وہاں پہ، لیکن اندر بہت لوگ تھے۔ وہ گیا تو شیر بن کے تھا، اندر جا کے بھیگی بلی بن گیا، اور ان لوگوں نے اس کو باندھ دیا۔ اور تبھی وہاں ایک بلا آ گئی۔ کون سی بلا؟ یار وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، میرے دوست نے بھی اس کو بلا ہی کہا تھا، پر اس بلا کو بھی ان لوگوں نے پکڑ لیا۔ پر اس بلا اور میرے دوست کی خوش قسمتی تھی کہ بڑا آفیسر آ گیا تھا۔ وہ بھی اکیلا ہی آیا تھا، پر اپنے ساتھ بام اور ہتھیار لے کے آیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے جو تباہی کی، اور پھر وہ جو شیر بن رہے تھے وہ بلی بن گئے، اور میرا دوست اپنے بڑے آفیسر کے سامنے کتا بن گیا۔ اور عثمان اس کی بات پہ ہنسنے لگا۔ یہ کیا بات ہوئی، کتا بن گیا؟ ہاں تو لازمی سی بات ہے، وہ آفیسر بوس تھا میرے دوست کا۔ اور یہ سب چھوڑو، اب عثمان کوئی اور کام نہیں کرنا کیا تم نے؟ 2 مہینے گزر گئے ہیں ساحل، تمہیں پتہ ہے نا ہمیں یتیم خانے جانا ہے۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کی گاڑی ریڈ سگنل پر آ کر رکی جب پیچھے سے اچانک کسی نے اپنی گاڑی اس کی گاڑی کے ساتھ دے ماری۔ وہ پہلے ہی رات کے معاملات کی وجہ سے غصے میں تھی، اور اب اس کی گاڑی کا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلی اور اپنی گاڑی کے پیچھے کی سیٹ سے لوہے کا راڈ بھی باہر نکالا، اور پیچھے والے کی گاڑی کے فرنٹ سکرین پر وہ راڈ دے مارا۔ گاڑی کا شیشہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ آدمی بھی خوف کے مارے کچھ نہ کہہ سکا۔ ابے دماغ سے پیدل، جب گاڑی چلانی نہیں آتی تو پھر سڑک پر کیوں نکلتا ہے؟ تب ہی وہ جن کی گاڑی بھی اسی سڑک پر رکی ہوئی تھی، وہ اپنے ریسٹورنٹ کے لیے نکلا تھا۔ جب اس نے یہ سب شور سنا تو اپنی گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھا۔ اس کو دور سے وہ نظر آئی۔ وہ اپنی گاڑی سے باہر نکلا اور دل میں سوچتے ہوئے اس کی طرف جانے لگا، یہ بلا پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ پھر اس کے پاس جا کر بولا، مس شیزو، آپ کو اپنا پارلر نہیں کھولنا کیا؟ آپ یہاں پہ کیا کر رہی ہیں؟ آئیں میں آپ کو اپنے ریسٹورنٹ کھانا کھلاؤں۔ ابھی وو جن یہ بول ہی رہا تھا جب شیزو وو جن پر چیختے ہوئے بولی، تمہیں کیا ہے، تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ جاؤ یہاں سے، دماغ نہ خراب کرو۔ اور وہ جن نے بے ساختہ شیزو کی آنکھوں میں گھورا تھا۔ وہ نیلی آنکھیں شیزو کے دل کو دھڑکا گئی تھیں۔ اور پھر وہ جن نے شیزو کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی گاڑی میں جا کر بٹھا دیا۔ شیزو بھی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ پھر وہ جن نے اپنے ڈرائیور کو بولا، یہ مس شیزو کی گاڑی صحیح کروانے کے لیے لے جاؤ۔ اور وہ ڈرائیور وو جن کی گاڑی سے باہر نکل گیا، جبکہ وو جن نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے کہا، ڈرائیور آپ کی گاڑی صحیح کروا دے گا، میں آپ کو پارلر چھوڑ دیتا ہوں۔ پر تم تو کہہ رہے تھے تم مجھے کھانا کھلاؤ گے، پر آپ نے تو میری بات پوری ہی نہیں ہونے دی، تو پھر کھانا بھی آدھا ہی چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آپ نے میری بات آدھی چھوڑ دی تھی۔ میں پہلے ہی غصے میں تھی اور تم بیچ میں آ گئے۔ وو جن نے خاموشی سے شیزو کو دیکھا اور پھر بولا، تو یہ مسٹر وو جن کہ تم مجھے اور غصہ دلا رہے ہو، اور اب تمہیں میرا غصہ کم کرنے کے لیے مجھے کھانا کھلانا ہوگا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، اور انہی باتوں میں جن نے ریسٹورنٹ کے سامنے اپنی گاڑی روکی، تبھی وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے۔ وو جن ریسٹورنٹ کی طرف بڑھا، اب آپ کو لکھ کے دعوت دوں اندر آنے کی، یا آپ خود چل کے آئیں گی؟ تبھی وہ دونوں ریسٹورنٹ کے اندر چلے گئے، اور وہ جن نے اپنے ویٹر کو کہا کہ مس کا آرڈر لو۔ شیزو چڑھتے ہوئے بولی، مجھے تو لگا تھا تم ہی کھانا بناؤ گے، کیا آپ نے مجھے اپنا پرسنل شیف سمجھا ہے؟ میں یہاں کا آنر ہوں۔ وہ اس وقت ٹائم اسکوائر سیول مال میں موجود تھا، اور وہ بچوں کے سیکشن میں سے کچھ چیزیں خرید رہا تھا۔ پھر وہ ایک ٹوائے شاپ میں گیا۔ تبھی وہاں کا مینیجر اس کی طرف آتے ہوئے بولا، ساحل سر، اس بار آپ 2 مہینے بعد آئے ہیں، بہت وقت نہیں لگا دیا؟
کچھ مصروف تھا میں. خیر آپ آ ہی گئے ہیں تو میری تھوڑی سی مدد کروا دیں شاپنگ میں. ساحل مینیجر سے بولا. جی کیوں نہیں، ہر بار کی طرح آپ بچوں کے کچھ کھلونے، کچھ کپڑے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیں گے. ہاں یہی سب تو لینے ٹوئے سیکشن میں آیا ہوں، ورنہ کیا خود کے لیے ڈائپر لوں گا. خیر ابھی مجھے ڈائپر کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہی سب کچھ پیک کر دیں، مجھے جلدی ہے ذرا. جی آپ کاؤنٹر کی طرف آ جائیں. ساحل نے کاؤنٹر پہ جا کے عثمان کے کریڈٹ کارڈ سے بل کی ادائیگی کی. اچھا یہ جو سامان ہے میری گاڑی میں رکھوا دیں، وہ یہ کہتا شاپ سے باہر نکل گیا. کچھ دیر بعد سامان گاڑی میں رکھوا دیا گیا تھا. پھر ساحل نے عثمان کو کال کی اور بولا میں یتیم خانے جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ. ٹھیک ہے تم جاؤ، میں بھی آ رہا ہوں. فون کی دوسری طرف سے آواز آئی تھی. وہ اس وقت ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا اور ڈریسنگ سے اٹھا کر پرفیوم لگا رہا تھا. گچی کے پرفیوم کی مہک پورے کمرے میں بکھر گئی تھی. ٹرانسپیرنٹ کی وہ شیشے کی بوتل بہت خوبصورت لگ رہی تھی. پھر اس نے بوتل پہ اس کا سنہرا ڈھکن لگا کے ڈریسنگ پہ رکھ دیا اور پھر خود ایک بار آئینے میں دیکھا اور باہر کی طرف چلا گیا. وہ آج ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں تھا. وہ گھر سے باہر نکلا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا. کچھ دیر بعد وہ یتیم خانے کے باہر موجود تھا، جہاں ساحل کی گاڑی پہلے سے ہی کھڑی تھی اور وہ گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. عثمان کی گاڑی کو دیکھ کے ساحل اس کے پاس آیا اور بولا اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے؟ یتیم خانے آئے ہو، ڈیٹ پہ نہیں. ہاں مجھے پتا ہے، اب بس کرو، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے، اب اندر چلو، بچے انتظار کر رہے ہوں گے. اور تم نے یتیم خانے کے اونر کو خبر دی تھی کہ ہم آج آ رہے ہیں؟ ہاں میں نے دے دی تھی. اب چلو اندر، اور ہاں میری مدد کر دو یہ شاپنگ بیگ اٹھانے میں، ان کو میں اکیلا نہیں اٹھا سکتا. کچھ بیگ ساحل نے عثمان کو پکڑائے اور پھر اندر چلے گئے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ان کو دیکھتے ہی چہکنے لگے تھے. اور تبھی یتیم خانے کا اونر ان کی طرف آیا، جس کے ساتھ یتیم خانے کی میڈ، کوک اور کچھ لوگ بھی تھے. انہوں نے خوشگوار انداز میں ان کا ویلکم کیا تھا. سر اس بار آپ کافی وقت بعد آئے ہیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب ٹھیک ہے، بس کمپنی کے کام میں مصروف تھا. آپ بتائیں سب بچے ٹھیک ہیں؟ عثمان بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. جی سر سب بچے ٹھیک ہیں، اور کچھ نئے بچے بھی آئے ہیں اور سب آپ کو یاد بھی کر رہے تھے، تو چلیں پھر ہم ان سے بھی مل لیتے ہیں. تبھی ساحل اور عثمان نے بچوں کے کپڑوں کے شاپنگ بیگ ان کو دیے اور خود کھلونے لے کے بچوں کی طرف آ گئے اور ان کو دینے لگے. عثمان تو خود بچوں کو چیزیں دینے لگا اور ساحل ایک سائڈ پہ شاپنگ بیگ رکھ کے اونچا بولنے لگا یہاں آ جاؤ، یہ لے لو، چاکلیٹ، ڈالز، ویڈیو گیمز اور اس طرح کی چیزوں کے نام لے رہا تھا. جب عثمان بولا یہاں فش مارکیٹ کھولنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ آگے بڑھ کے چیزیں ہاتھوں میں پکڑواؤ بچوں کو ساحل. اور وہ دونوں بچوں کو چیزیں دے رہے تھے جب عثمان کی نظر سامنے دیوار کے ساتھ کھڑی بچی پر گئی، جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے سینے پہ بازو باندھے زمین کو دیکھ رہی تھی. یہ شاید انہی بچوں میں سے تھی جو نئے تھے، جن کے بارے میں عثمان کو بتایا گیا تھا. وہ بچی اپنے آپ میں ہی خود کی مثال تھی، سب سے حسین، سب سے خوبصورت اور سب سے مختلف نظر آ رہی تھی. وہ ایسی تھی جیسے مانو موم کی گڑیا ہو، سنہرے بال جو کندھوں سے تھوڑے نیچے تھے، سرمئی آنکھیں جن میں الگ ہی چمک تھی. اس کا معصومیت سے بھرپور چہرہ، گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ملائم گال، وہ بہت خوبصورت تھی. عثمان اس کو دیکھ ہی رہا تھا جب یتیم خانے کی میڈ اس کے پاس آ کے بولی یہ صوفیہ ہے، اس کی عمر 13 سال ہے، یہ بہت خاموش رہتی ہے، سب سے الگ، اس کو باتیں کرنا پسند نہیں ہے شاید. چلیں کوئی بات نہیں، ہم باتیں کر لیتے ہیں صوفیہ سے. عثمان یہ کہتا ساحل کے ساتھ صوفیہ کی طرف آ گیا. صوفیہ نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر نیچے زمین پر دیکھنے لگی. تبھی عثمان اپنے گھٹنوں پر بیٹھ گیا اور پھر بولا صوفیہ کیا تمہیں یہ سب چیزیں نہیں چاہیے؟ تم یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ عثمان کچھ دیر انتظار کرتا رہا لیکن صوفیہ کچھ نہ بولی. کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ کیا تمہیں یہ سب کچھ پسند نہیں آیا تو بتا دو، ہم تمہارے لیے کچھ اور لے آتے ہیں. کیا تمہیں آئس کریم کھانی ہے؟
عثمان پھر اس کے جواب کے لیے خاموش ہوا، لیکن صوفیہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہی۔ تبھی پیچھے سے میڈ بولی، میں نے کہا تھا سر، یہ کسی سے باتیں نہیں کرتی، بس اپنی دنیا میں گم رہتی ہے، اور ہاں نہ کے علاوہ وہ کچھ نہیں کہتی۔ کوئی بات نہیں، اگر وہ ہماری دنیا میں نہیں آنا چاہتی تو ہم اس کی دنیا میں زبردستی دستک دیں گے۔ یہ آواز ساحل کی تھی۔ عثمان اس سے پہلے کچھ بولتا، ساحل بھی اپنے گھٹنے اس ننھی گڑیا کے آگے ٹیک چکا تھا، اور پھر عجیب شکلیں بنا کر اس کو ہنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بچی ساحل کی شکل دیکھنے لگی، البتہ وہ ہنسی تو نہیں، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ تب ہی عثمان نے ساحل کو پیچھے کیا اور خود بولا، تم ڈرو نہیں صوفیہ، اس کی شکل ڈراؤنی ہے، ویسے یہ برا آدمی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں اس کی شکل پہلے ہی ڈراؤنی ہے اور یہ اور ڈراؤنی بنا کر تمہیں ڈرا رہا ہے، لیکن تم ڈرو نہیں، میں اس شکل کے ساتھ پورا دن گزارا کرتا ہوں۔ اور صوفیہ بالآخر مسکرائی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھیں جو کچھ دیر پہلے نمی سے بھری پڑی تھی، اب وہ ایک بار پھر چمکنے لگی تھیں۔ تب ہی عثمان نے اپنے ٹراؤزر کی جیب میں سے ایک رنگ برنگا لالی پاپ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ آخری بچا ہے، لے لو، ورنہ یہ جو میرے پیچھے شیطان کھڑا ہے نا، اس کو کھا جائے گا۔ عثمان نے ساحل کی طرف اشارہ کیا اور بچی نے فوراً لالی پاپ پکڑ لیا۔ چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور ہاں ہوپ سو آپ لوگوں کو یہ اچھی لگی ہوگی ناول، ٹھیک ہے یار، یہ بہت مزے کی جائے گی۔ بس آپ ایک دفعہ اس کو بھی پڑھو، جیسے تم لوگ قلب سکون پر دھیان دے رہے ہو نا، ٹھیک ہے، اس کو بھی پڑھو تم لوگ، بس ایک دفعہ دیکھتے رہ جاؤ کہ جو یہ مزے کی ناول جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو تم لوگ پڑھو، انجوائے کرو، جب شروع سے پڑھنا شروع کرو گے نا تو تم لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیسی جا رہی ہے ناول۔ خیر، ہوپ سو تم لوگوں کو جو بھی کریکٹر اچھا لگے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا۔ ویسے مجھے سب سے مزے کا کریکٹر کنگ اور شیزو کا ہی لگتا ہے اس میں پورے میں، لیکن فنی کریکٹر میں دیکھا جائے نا تو ساحل کا کریکٹر میں نے اور میرے بھائی نے مل کے کمال لکھا ہے۔ خیر، یہ والی جو ناول ہے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ شاید بتایا ہوا ہے، اس کی پہلی ایپیسوڈ میں شاید بتایا ہے کہ نہیں، مجھے یاد نہیں ہے، تو میں نے بتایا تھا کہ نہیں جو بھی ہے، تو یہ ناول میں اور میرا بھائی مل کے لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہوپ سو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ چلو اب میں جاتی ہوں، اور چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور ہاں، قلب سکون کی ایپیسوڈ میں اسی ہفتے پوسٹ کر دوں گی، لیکن میرے سے پکی کوئی امید نہیں رکھنا آپ لوگ کہ میں اسے پوسٹ کروں گی یا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی رائٹر بہت ہی لیزی قسم کی انسان ہے، تو میں اتنی سست ہوں نا کہ میں ہفتہ ناول نہیں لکھتی، اور جب لکھتی ہوں تو پھر ایک ہی دفعہ بیٹھ جاتی ہوں لکھنے، ٹھیک ہے، اور پھر ایک ہی دفعہ بیٹھ جاتی ہوں تو وقت لگتا ہے پھر لکھنے میں، پھر میں اب بتاؤں گی نہیں خیر میں نے لکھی ہوئی ہے کہ نہیں، لیکن ہوپ سو میں اسی ہفتے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ پوسٹ کر دوں گی۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ میں اندھیرا اجالا کی ایک ایپیسوڈ کل بھی پوسٹ کر دوں، تو تم لوگ انتظار کرو قلب سکون کا۔ باقی اللہ حافظ۔